سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ومن اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اے لوگو بندگی کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور جن کو جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ صدق اللہ العظیم پچھلی ساری آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 انسانوں کی قسمیں بیان فرمائی بڑی تفصیل کے ساتھ ان کی نشانیاں بیان فرمائی نہ ماننے والے یعنی کافر ایمان والے اور منافقین ان تینوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تفسیر سے شروع قرآن کے اندر وضاحت فرما دی کہ کافر وہ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ایمان والے جو ہیں اللہ کو مان چکے ہیں منافق جو ہیں درمیان میں ہیں مانتے بھی اور نہیں مانتے بھی اس کی مثال اللہ نے کئی طریقوں سے قرآن میں دی کہ مفاد پست لوگ اپنے مفاد پہ چلتے ہیں جب فائدہ دیکھتے ہیں تو اسلام کا نام مارا جپنا شروع کر دیتے ہیں اور جہاں فائدہ نہیں ہوتا دوسری طرف چلے جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ مل جاتے ہیں تو ایک نفاق میں موجود ہوتا ہے نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے اور ان کی سزا بھی بہت سخت ہے منافقین کی منافقین کوئی مذہب نہیں ہے بلکہ ایمان سے ہی نکلی ایک چیز ہے کہ انسان شیطان نفس کے ہاتھوں آ کر اللہ کے دین کو خراب کرتا ہے اور اپنی منمانی پہ چلتا ہے اس کو خود پتہ نہیں ہوتا میں کیا کروں بس آسانی ڈھونڈنے کے لیے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دنیا والوں کے ساتھ بھی مل جاتا ہے پورا ان کے ساتھ ملا ہوتا ہے اور پھر جو جوش آتا ہے وہ یہ کیا بھائی پھر بھی شروع ہو جاتا ہے
بہرحال بہت خطرناک چیز، تینوں چیزیں بیان فرمائی. سبحان اللہ، کیا انداز ہے قرآن کا کہ اگر اس آیت میں جو ہم نے ابھی پڑھی اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا پھر یا سبحان اللہ. اب نہ یہاں کافروں کو خطاب کیا، نہ یہاں ایمان والوں کو خطاب کیا، اور نہ منافقین کو خطاب کیا، بلکہ خطاب کرنے کا انداز ہے اے لوگوں. اب اس میں تمام گروہ آ گئے، نہ ماننے والے بھی، ماننے والے بھی، اور منافقین بھی. اے لوگوں، جیسے تفسیر میں ابن عباس اور دوسرے مفسرین نے لکھا ہے کہ اب یہ جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا اے لوگوں، تو یہ لوگ کون ہیں کہ کوئی ایک وقت کے ساتھ محدود نہیں ہے، بلکہ عہد رسالت سے لے کے قیامت تک جتنے بھی لوگ سب کو خطاب فرمایا قرآن نے. تو پتہ چلا کہ تینوں گروہ جو ہیں قیامت تک چلیں گے، کافر بھی ہوں گے، ایمان والے بھی ہوں گے، اور منافق بھی ہوں گے. اس لیے کہ اللہ قرآن خطاب فرما رہا ہے، اور قرآن ایسی کتاب ہے کہ جو قیامت تک چلے گی. تو قیامت تک چلے گی تو ظاہر ان تین لوگوں سے خطاب فرمایا اللہ تعالیٰ نے. یہ تینوں گروہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، بلکہ منافقین بھی قیامت تک چلیں گے، ایمان والے بھی چلیں گے، اور کافر بھی چلیں گے. اللہ اکبر. تو ان تینوں سے خطاب فرما کر اللہ تعالیٰ نے آگے جو فرمایا وہ فرمایا یا الناس اعبدوہ. سبحان اللہ. اے لوگوں، عبادت کرو، عبادت عبادت کرو. اب اللہ تعالیٰ تینوں گروہوں کو حکم فرما رہے ہیں کہ تم عبادت کرو، اللہ کی بندگی اختیار کر لو. اگر تم سمجھ چکے ہو ان آیت سے اپنے آپ اپنی کنڈیشن کو، اپنی حالت کو پہچان چکے ہو، بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نشانی بیان فرماتے ہیں قرآن میں، ناممکن آدمی ہے، ہو سکتا نہیں کہ ان نشانیوں سے انسان اپنے آپ کو نہ پہچان لے، اپنے آپ اس کو نظر نہ آئے. جب قرآن کی وضاحت قرآن نے کافروں کے بارے میں بتایا تو بالکل کافر سمجھ سکتا ہے میں کافر ہوں، ایمان والا سمجھتا ہے کہ واقعی میں ایمان والا ہوں، اور منافق بھی سمجھ جاتا ہے کہ منافق ہوں. وہ نشانی قرآن نے بیان کی ہے، پھر وہ اللہ کی زبان، سبحان اللہ، کیسے نہ سمجھ جائے اس کو میں نفاق ہے. اب یہ دو چیزوں، دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں لوگ. ایک تو وہ کہ جو الحمدللہ جیسے آئینے کے سامنے آدمی کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہونے کے بعد اس کو اپنا نقص نظر آتا ہے کوئی کہ بھئی میرا امامہ صحیح نہیں ہے، میری کوئی چیز صحیح نہیں ہے، تو وہ اس کو دیکھ کے شیشے میں اس کو صحیح کر لیتا ہے کہ غلط نظر آ رہی ہے، غلط ہے. اسی طرح جو شیشہ کی طرح قرآن کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ آیات سے جو قرآن کی نشانیاں نکلتی ہیں، تو جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ ساری ایپ میرے موجود ہیں تو فوراً اندر ایک گروہ یہ ہوتا ہے کہ فوراً تسلیم کر لیتا ہے، کہتا ہے کہ یار اللہ میں کافر ہوں، مجھے یار ایمان لانا چاہیے. اس طرح ایمان والا، اس طرح منافق. ایک تو گروہ یہ ہوتا ہے. دوسرا گروہ یہ ہوتا ہے اڑ گیا، نہیں کیا، ہمیں تو کہا ہی نہیں، تسلیم ہی نہیں کی. حالانکہ جو تسلیم کر لیتے ہیں، جس بہت سے لوگ آپ نے دیکھیں، بہت سے لوگ ایسے کہ جنہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور وہ کافر تھے، تو پہچان لیے کہ بھئی ہم غلطی پر ہیں. کئی ہندوؤں کو مسلمان ہوتے میں نے دیکھے، کئی کرسچنوں کو مسلمان ہوتے دیکھے، کئی مذاہب کے لوگ آئیں گے کہتے کیسے، ہم نے جی قرآن پڑھا، واقعی تو بڑا حق ہے، تو بہت سچی چیز ہے، ہم نے تسلیم کر لیا اسے. ایک عورت کا قصہ کافرہ تھی، تو
اس نے کہا میں دیکھوں یہ کتاب ہے کیا. اس نے کتاب کو اٹھایا، قرآن حکیم کو اٹھایا تو وہ عربی میں تھا. ٹرانسلیشن پڑھنے لگی، اس میں نہیں انصاف نہیں ہے. خود اپنی سٹوری بتاتی، کہتی انصاف نہیں ہے. میں نے سوچا یہ کیا ہو سکتا ہے، ابھی میں ٹرانسلیشن پڑھوں تو ہو سکتا ہے اس ٹرانسلیشن میں صحیح ریپرزینٹ نہ کرے وہ آیت. بہتر یہ کہ اسی زبان میں پڑھوں تاکہ مجھے پتہ چلا کہ حقیقت میرے سامنے آئے. کٹر قسم کی کرسچن تھی وہ. چلی گئی 2 سال اسی عرب ملک کے اندر. اس نے جا کے عرب سے زبان سیکھی، پورا کمانڈ ہو گیا. زبان سیکھ لی 2 سال کے بعد پھر اس نے قرآن کو ہاتھ میں لیا اور پڑھنا شروع کیا. سبحان اللہ. خوشی قرآن پڑھا ہوگا تو اس نے ایک دم نعرہ مارا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کہتے ہیں پاگل ہے کوئی آدمی اس قرآن کو پڑھنے کے بعد یقین نہ کرے کہ اللہ موجود ہے، اللہ ہمارا رب ہے، نبی کریم میں آخر زمان نبی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے تو قرآن بول رہے اور مسلمان ہو گئے، آج بھی موجود ہے. تو یہ ایک شیشہ ہے. تو اگر آپ ہمیں قرآن بتا رہے ہیں، ہمیں آیت پڑھ رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں منافق ہے، تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا منافق ہے، دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک گروہ ہے وہ پھر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کئی مسلمان ہیں، کافر لوگ، کافر مسلمان ہوتے ہیں. آج مسلمان نہیں ہوتا، سب سے زیادہ وہ اڑتا ہے. مصیبت تو یہ ہے، مصیبت مسلمان کو آتی ہے، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتا ہی نہیں، اس پہ منہ بنائے پھرتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں، وہ آدمی تمہیں کیوں کہہ رہا ہے بھائی؟ تو قرآن بول رہا ہے، تو قرآن پڑھ رہا ہے تمہارے سامنے. آدمی کو کیا ضرورت ہے آپ کی ٹانگیں کھینچتا پھرے؟ اس کو کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ ماننا نہیں ہے. اچھا دوسرا گروپ کیا ہے؟ ماننے والے تو فوراً اگر ایمان کافر اپنے ایمان لے آئے گا، ایمان والا کی ضرورت ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرے گا. منافق کو تو کہے گا یہ تو واقعی میرے میں یہ. آج ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، کہا جی بالکل آپ نے صحیح کہا، میں اتنا نفاق سب کچھ میرے موجود ہے، میں توبہ کرتا ہوں. کیسے انکار کر سکتا ہے آدمی کہ میرے میں یہ کمی نہیں ہے، موجود نہیں ہے؟ یہاں دوسرا کو نہیں جی نہیں یہ کیا ہو سکتا ہے، سارے کافر ہو گئے ہیں تو سارے منافق ہو گئے ہیں، سارے یہ ہو گئے ہیں، ساری دنیا منافق ہو گئی ہے جی. اب ہم یہاں یہ اتنا یہ کبھی نہیں مانے. ضد انات مغل فضول. آپ کس کا کیا؟ یہ تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن سنا رہا ہے، آپ کو سمجھ آ رہی. بندے کے پتر ہے تو وہ ہے جو اس کو تسلیم کرے. اڑے جا رہے ہیں، ہمیں ہی کہہ دیا گیا، ہم اتنی بڑی تحقیر کی گئی علماء کرام کی، یہ تو اتنی بڑی بہت بڑی بےزتی ہو گئی ہے فلاں کی اور فلاں. استغفر اللہ. تکبرین کیا آپ نے دیکھا نہیں حشر قرآن میں کیا ہے؟ چوک چوک ہے پا رہے ہیں، قرآن بتا رہا ہے، اللہ کی کتاب کلام اللہ ہے، اللہ بتا رہے ہیں. پتہ نہیں آپ کو کیا کہتے ہیں صحابہ کلام، جس کلام پڑھو تو ایسے اللہ تم سے باتیں کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے. لیکن منافق اللہ کہہ رہا ہے تم اگر تمہارے وہ عیب ہے، کافر وہ کہہ رہا ہے اگر تم کافر ہو. تو پہلی چیز یہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ بدو عبادت کرو تو یہ کافروں کو بھی کہا ہے، ایمان والوں کو بھی کہا ہے اور منافقین کو بھی کہہ رہا ہے. سن لیں قرآن کے اندر اس نے کہا نا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو سما. اس میں کافر، ایمان والے اور کون ہے؟ منافق. 3 اس کو مخاطب کرتا ہے. کیا کرو تم؟ عبادت کرو، بندگی کرو، تسلیم کر لو. تم میری آیت کے ذریعے جو میں نے تمہیں سنائی کہ تم کافر ہو، غلطی پڑھو، تسلیم کر لو ایمان والے، تم ایمان والے ہو. تسلیم کرو منافق، تم منافق ہو. تسلیم کرو، میری عبادت کرو، چھوڑو ضد کو، بہت ضد کو چھوڑو، کھڑو مت اللہ کی رحمت کا، بلکہ شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا عیب بتا رہا ہے، اس پہ تم توبہ کرو. اب کافر کو کہا جا رہا ہے عبادت کرو، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے عبادت کرو، منافقوں کو کہا جا رہا ہے عبادت. تینوں کے لیے آیت اتری ہے. تو کافر کی عبادت کیا ہوگی؟ کافر کی عبادت یہ ہوگی کہ وہ ایمان لے آئے. بولو سبحان اللہ. یہ قرآن کہتے ہیں یا الناس عبدوا، اور وہ کافر ہے. اس نے سنا، کہتے بالکل ٹھیک ہے جی. اس کی عبادت کیا بنی؟ وہ ایک دم کلمہ پڑھے، شہادت، یہ اس کی عبادت ہے. سبحان اللہ.
اچھا ایمان والی کی عبادت کیا ہوئی پھر؟ یہ تو ایمان کی بھی کہا، ایمان کو بھی کہا عبادت، ایمان والی کی عبادت یہ ہوگی تو ایمان تو لے آیا، وہ تو صحیح ہے، لیکن کیا تو ثابت قدم ہے اپنے ایمان پر؟ وہ تو اپنے ایمان پہ ثابت قدم ہے، ثابت قدم ہے. ان کے بعد تو ایمان کا فائدہ تو اس کو ہوگا جو مضبوطی سے اس پر قائم ہوگا. یہ اتنی ڈاواں ڈول ہوگا، ڈگمگائے گا. سب سے بڑی چیز ایمان لانے کے بعد وہ کیا ہے؟ استقامت. استقامت. عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکسر ان یقول یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. انس رضی فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرماتے تھے، آپ کا معمول تھا اس بات پر، اللہ اے اللہ تو نے ہمیں اپنے دین کی راہ تو دکھا دی، یعنی ایمان پہ تو ہم آ گئے، کفر سے تو نے ہمیں نکال لیا، لیکن اب یہ ہے کہ سچی اس پہ مجھے جمائے بھی رکھ، اس پہ مجھے استقامت بھی دے. نماز پڑھوں تو مکمل ہر وقت نمازی ہوں، نماز کی پوری پابندی کروں با جماعت کے ساتھ. روز رمضان ہے تو باقاعدہ اس پہ روزے رکھوں، جو دین تو نے دیا ہے اس دین پہ میں قائم رہوں. نفس مرضی کے ساتھ کبھی چھوڑ دی نماز، کبھی چلے گئی، کبھی جماعت سے پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی، کبھی آئے تو جین کا جوش ہے تو بس بہت دیندار ہو گئے، کبھی آئے تو بالکل پیچھے ہٹ گئے. یہاں فرق ہے، دونوں میں پہلے بتایا تھا کہ منافق میں اور گناہ گار میں فرق ہے. گناہ گار ایمان والی کی بات ہو رہی ہے کہ ڈانگا ڈول ہوتا ہے، اس کو یقین تو ہوتا ہے کہ مجھے نماز پہ بھی جانا ہے فلاں، وہ انکار نہیں کرتا، گناہوں سے بچنے سے انکار نہیں کرتا، ہر چیز سے انکار نہیں کرتا. لیکن منافق انکار کرتا ہے، ضد کرتا ہے، اڑتا ہے. جی کہاں ضروری ہے ہم یہ نہ کریں، جی کہاں ضروری ہے ایسے کہاں، ہمیں کہاں ضروری ہے ہم پردے کا ساتھ نہ جائیں، کیا ضروری ہے، کہاں لکھا ہے جی ہم جا کے باہر کام نہ کریں، آفس میں جا کے کام نہ کریں، ہمارے لیے بھی تو ہم بھی تو ہیں جی، کیا فرق پڑتا ہے، عورتوں کے تو کیا ہوگا جی. یہ ہے منافق. لیکن گناہ گار جو تسلیم کر لے گا جی مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ معافی کر دے، کوشش کروں گا، میرے مولا ہر وقت ڈرتا ہے، خوف کرتا ہے. تو گناہ گار ہے منافق میں فرق. تو یہاں بتایا جاتا ہے ایمان ہونے کے بعد گناہ گار ہونے کا کیا مطلب. تو ایمان جب ہو گیا تو اس کے ساتھ اس کی عبادت کیا ہوئی؟ تو اللہ کہتا ہے جاہل الناس وضو. کافر کی عبادت ایمان لے آیا، تو ایمان والی کی عبادت کیا ہوگی کہ وہ ثابت قدم ہو جائے، استقامت کر لے اپنی عبادات پر، ڈواں ڈول نہ ہو، ڈھیل نہ کرے، یہ اس کی عبادت ہوگی. اور پھر منافق کی عبادت ہوگی، وہ اللہ نے فرمایا کہ تیری عبادت یہ ہوگی اگر تو نفاق چھوڑ دے گا تو تیری عبادت وہ ہو جائے گی، چھوڑ کے پکا ایمان والا آدمی ہو گیا، ایمان میں داخل ہو گیا مکمل. تو تینوں کو فرمایا یا الناس وضو، کہ تم تینوں بدل جاؤ پھر ان نشانی سے جو میں تمہیں عطا فرمایا. سبحان اللہ. تو بڑے پہلی چیز تو یہ بھائیو الحمدللہ ہم کافر تو نہیں ہیں، ہم ایمان والے ہیں. اللہ کرے ہم منافق بھی نہ ہوں، کوئی بات نہیں. اگر حالات نے نفس نے ان میں سے کوئی ایپ پیدا ہو گیا، نفاق کا ہو گیا، یا ہمارے میں استقامت نہیں ہے، تو آپ قرآن بتا رہا ہے اس چھوڑ دو، یہ تمہاری عبادت ہو جائے گی جس قرآن کہہ رہا ہے کہ عبادت. ایک تو عبادت یہ ہوگی جناب، سٹارٹ تبدیلی سب سے پہلے ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے جو آگے بات کی ہے بڑے خوبصورت کی ہے، عبدوا ربکم. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عبادت کرو تم اپنے اللہ کی، یہ نہیں کہا. حکم کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ عبادت کرو تم کس کی؟ اللہ کی نہیں فرمایا، فرمایا اپنے پروردگار کی، رب کی. سبحان اللہ. اللہ نہیں کہا اللہ کی عبادت کرو، فرمایا اپنے پروردگار کی، یعنی پالنے والے کی عبادت کرو. آگے یہ بھی فرمایا اللہ جی خلقکم، دو صفات بیان فرمائے، جس نے پیدا کیا تمہیں. یہ بھی تو لازم ہے تم پہ بھائی کہ اگر میں نے تمہیں پیدا کیا اور میں نے تمہیں پیدا کیا، تم کہاں سے پیدا ہوئے؟ ٹپکے ہو تم. کوئی کافر انکار سکتا ہے کہ مجھے میں پیدا نہیں ہوا؟ کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. پیدا ہوئے سب تو صاف نظر آ رہا ہے کہاں سے نکل رہا ہے، پیدا ہی ہو رہا ہے. ہسپتال میں جاتے تو کدھر سے اللہ تعالیٰ نکال رہا ہوتا اس کو؟ زمین سے تو نہیں نہ اگا، کہ درخت سے تو نہیں ٹپک رہا، کہ پھل تو نہیں ہے نا. باقاعدہ پوری دنیا یہی پروسیجر سے باہر نکل رہی ہے پیدا ہو کے. سبحان اللہ. جیسے درخت سے سیب نکلتا ہے، ساری دنیا میں یہاں درخت سیب کو تو سیب اس طرح نکلے گا.
جہاں بھی کوئی بچہ پیدا ہوگا اس دنیا میں آئے گا، خلقکم، جب اللہ پیدا کرے گا تو اس کا نظام ایک ہی ہے کہ وہیں سے نکلے گا جہاں سے نکلنے کی اس کی جگہ ہے. سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. مجھے اگر میری بات سمجھ میں آ رہی، پہلی چیز اللہ نے یہ نہیں کہا، ایک چیز پہلے کی، اللہ جی خلق، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور پیدا کیا اور پیدا کرنا ربکم، صرف بتائیے اپنی، یہ پالن ہار، یعنی میں نے تمہیں اس طریقے سے پیدا کیا ہے کہ جنگل میں نہیں پیدا کیا، درختوں پہ نہیں لگایا، گھاس پھوس نہیں بنایا. سبحان اللہ، تمہاری تو تخلیق میں نے ایسے کی ہے، بڑے انوکھی طریقے سے کی ہے. کہاں سے نکلتے ہو تم؟ سبحان اللہ، پیدا کی ہے میں نے اس طریقے سے تمہیں. لیکن پھر ربکم، اس کے ساتھ دوسری چیز کیا بتائی کہ پیدا کرنے کے بعد پورا انتظام بھی میں نے خود کیا ہے تمہارا، پرورش کا، پالنے کا. تمہارے پالنے کے لیے میں نے ہوائیں بنائی، سورج بنایا، پانی بنایا، پھل بنائے، کھانے بنائے. سبحان، سب سے بڑی چیز کہ جب تجھے پیدا ہوش ساش نہیں تھا تو میں نے تیرے لیے ماں بنائی. یہ ماں اللہ نے بنائی ہے. ماں نہ بناتا تو جانوروں کی طرح بچے پیدا کر گلی میں پھینک دیتی. لیکن اس کو ایک حب پیدا کر دی، ایک مامتا پیدا کر دی کہ اللہ نے ایسی پیدا کر دی کہ وہ اس کی پرورش کرنے کی. حقیقت میں ماں پرورش نہیں کر رہی، لگتا ہے ربکم، میں پرورش کر رہا ہوں، کیونکہ اس کے اندر مامتا میں نے پیدا کی ہے. میں 1 منٹ میں مامتا نکالوں، یہی تجھے اٹھا کے دریا میں پھینک دے گی. کیا تنگ کر رہے ہیں مجھے، پھینکو اس کو. ٹینک کرتا رہتا ہے، گندے پھیلاتا رہتا ہے. میں کیوں اس کی گند صاف کروں، میں کیوں اس کے پیشاب کروں. لیکن تو کیا ہوا کہ ربکم خود اللہ پال رہا ہے، ماں نہیں پال رہی. یہ درخت پھل تمہیں نہیں دے رہا، اللہ دے رہا ہے. یہ مچھلی جو دریا سے تم نہیں پکڑ رہے، کہاں اللہ پیدا کر رہا ہے. یہ شہد تم نہیں بنا رہے، یہ اللہ پیدا کروا رہا ہے اس مکھی سے. فرمایا ربکم، میں نے انتظام کیے ہیں تمہارے. صرف یہ نہیں کہ پیدا کیا ہے، پیدائش ہی نہیں بلکہ پیدائش کے ساتھ تمہارے میں نے پورے انتظام رکھے ہیں. کیونکہ تمہیں خاص مقصد کے لیے آئے تھے. خاص مقصد تمہیں گھاس پھوس کی طرح نہیں تھے کہ گھاس کی طرح تمہیں پیدا کر دیا ہوئے خشک ہوئے پھینک دیا. جانور پیدا ہوئے مر گئے، ختم. درخت پیدا ہوئے ٹوٹے پھوٹے، ختم. پرندے پیدا ہوتے ہیں، پیدا مر جاتے ہیں. لیکن تمہارے لیے تو ہے ہی نہیں صاحب. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیوں؟ کہ تمہارا مقصد کچھ اور تھا پیدا کرنے کا. اگر تمہیں عام وجہ سے میں پیدا کرتا، ایک مقصد تھا تمہارا، ایک مقصد لے کر تم آئے ہو. بیوقوف ہو، کھانے پینے کے لیے نہیں آئے. اس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا تو تم اس مقصد کو سمجھو وہ کیا تھا، جس لیے جو تمہیں اتنا اہتمام کیا پرورش کے لیے. میں نے پورے زمانے کے تمہارے پیچھے لگایا، اس میں کوئی مقصد کیا تھا؟ سبحان اللہ. کوئی کائنات کا یہ کام نہیں کر سکتے جو تم کر سکتا تھا. میں نے وہ صلاحیت تم میں رکھی تھی. وہ کیا تھی؟ معرفت الہی، کہ تو مجھے پہچان سکتا ہے. اللہ اکبر، بولو سبحان اللہ. پوری کائنات میں فرشتوں کو ختم کر دیں. واحد ایک انسان ہے جو سب سے اونچا پرواز کرتا ہے اللہ کی معرفت میں، اللہ کو پہچانتا ہے. کہاں تک پرواز جاتی ہے؟ اللہ نے بتا دیا کہ جو تمہیں سکھانے آئے گا دین، وہ تمہیں بتاتا ہے کہ تمہاری پرواز کہاں تک جا سکتی ہے، تم کہاں تک پہنچ سکتے ہو. اللہ نے ایک ہی رات میں معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے اٹھا کے کہاں لیتا تھے، سارے آسمانوں سے پار کرتے ہوئے، صدر منتہا سے نکالتے ہوئے. جبریل وہیں کھڑے ہو کے کام کیا میں آگے نہیں جا سکتا. اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کر کے کروایا. یہ آئی اللہ، یہ سبحان اللہ. ایھا نبی رحمت اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیک ایھا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. تو فرمایا یہاں بندگی کی یہاں تک پرواز ہے تمہاری کہ تم اللہ سے اتنے ملو گے. کتنی اونچی اللہ نے بتائی تعریف. پرندے بھی رہ جائیں گے وہاں، فرشتے پیچھے ہٹ جائیں گے، تم بندہ اتنی اونچی تمہاری معرفت ہے اللہ کے ساتھ. سب سے قریب اور سب سے زیادہ جاننے والا عرفان جو دیا پوری کائنات میں انسان کو دیا ہے. جاہلو، اور تم اتنے بڑے مقام کے بعد تمہارا یہ حال ہے کہ ایک کافر بن گیا، ایک منافق بن گیا، ایک ایمان والا بنا تھا، اس میں استقامت ہی نہیں، وہ ڈما ڈول ہو گیا گدھے کی طرح. ایمان بھی موجود ہے اور اس کی استقامت بھی موجود نہیں اس میں. ایک معاملہ ہے تمہارا. کتنی پیاری بات میں نے فرمائی. یہ تخلیق ہے، اتنی بلند تخلیق تمہیں دی ہے، اس کا مقصد معرفت الہی ہے. کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے. تم ذرا گردن جھکاؤ
تو تم اپنے رب کی شانوں کو دیکھ سکتے ہو. سبحان اللہ. پتا نہیں کیونکہ اندر تمہارے ہم نے انفسکم، تمہارے اندر ہم نے اپنے مبصرات اور نشانیاں پیدا کر دی ہیں. اتنی معرفت اللہ نے رکھی انسان کے اندر. ہمیں تو اندر کچھ نظر ہی نہیں آتا نا، پیٹ میں درد یہ وہی نظر آتے رہتے ہیں. اللہ نے معرفت کے خزانے رکھے ہیں ہمارے اندر وجود میں، جس کو ہم مراقبہ کہتے ہیں. مراقبہ ہے کیا چیز؟ سبحان اللہ. اتنی طاقت انسان کو اللہ نے انسان کو دی ہے کہ تو اور سیریس ہو کر میری طرف رجوع کرے گا اور سب سے اپنے آپ کو لا تعلق کرے گا، آنکھ بند کر کے. جو ایک کعبہ ہے، یہ دل کعبہ ہے نا انسان کا. جو چیز خانہ کعبہ میں ڈالی ہے اللہ نے، وہ انسان کے دل میں بھی ڈالی ہے. خانہ کعبہ میں تجلیت ذاتیہ ڈالی ہے جس کو انسان سجدہ کرتے ہیں. اس پتھروں کو تو نہیں کرتے سجدہ، اس غلاف کو تو کوئی سجدہ نہیں کرتا، وہ تو کفر ہو جائے گا، بت بن جائے گا. نہیں، اس میں جو تجلیات ربانی ہے اس کو لوگ سجدہ کرتے ہیں. یاد رکھیں، خانہ کعبہ کون سجدہ کرتے ہیں؟ اس نے ذات کی تجلیہ نہ ڈالی ہے، اس میں اس کا کمال ہے سارا. تو وہی تجلی اللہ نے انسان کے قلب میں ڈالی ہے. کافر نے نکال کر کے اس کی صلاحیت کو ختم کر دیا. منافق نے نفاق میں جا کے اللہ کی دین کو چھوڑ کے، شریعت کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے لگتے ہیں. یہ بھی ہے تو وہ بھی ہے، تو وہ بھی ہے تو یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، ایسے ہم کریں گے تو یہ دنیا میں ہے. اس خبیثوں نے اس حالت میں آ کے اپنی صلاحیت کو ختم کر دیا کہ اللہ کی معرفت کو دیکھیں. واحد جو اس معرفت میں پہنچ سکتا ہے تو وہ مومن جو شریعت اور سنت کے ساتھ استقامت سے جو کھڑا ہے، وہ گردن جھکائے نا دل کی طرف. سبحان اللہ. کئی خانہ کعبوں سے اونچا اٹھ جاتا ہے، کئی خانہ کعبوں سے اونچا. اس کا مقام یہ ہو جاتا ہے کہ اس کو خانہ کعبہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ خانہ کعبہ اس کے پاس آ جاتا ہے. ہے نا حضرت مجدد سائیں رحمۃ اللہ کے پاس. منافقین تو خیر اس کو بھی نہیں مانتے. ایک خواہش بیعت کی ظاہر کی سرن شریف میں حضرت مجدد سائیں رحمۃ اللہ نے، یار میں جانے سے کہ اللہ تعالیٰ کاش میں بھی خانہ کعبہ دیکھتا کہ میرے پیارے مجدد فکر کیوں کرتا ہے. یہ آئے خانہ کعبہ تیرے پاس، نہ صرف آئے گا بلکہ تیری سرحد کی زمین میں اس کی پوری خصوصیات کو ضم کر دوں گا. یہ ہے سرحد شریف کی زمین. یہ ایک درویش کی پکار ہے، اس کامل مومن کی پکار ہے جس کی زندگی شریعت اور سنت پر تھی، استقامت سے جمع رہا. یہ مقام اللہ اس کو دے دیتا ہے. وہ ہے اللہ نے فرمایا الذی خلقکم، تمہیں اس معرفت کے لیے پیدا کیا تھا میں نے. ایک کافر ہو گیا، بتوں کی طرف چلا گیا خواہشات نفسانی میں. ایک منافق ہو گیا، نہیں جی بڑا مشکل ہے، دنیا نہیں گئی تو ہم کیا کریں گے، دنیا بھی چاہیے وہ بھی چاہیے. کوئی باہر نکل گئی عورت، کوئی ادھر نکل گئی. معرفت الہی کو ختم کر دیا. اللہ احساس دلا رہا ہے. سمجھ آ رہی میری باتیں نہیں آ رہی؟ آگے دیں قرآن کیا کہتا ہے. والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ اکبر. دیکھیں کیا پہلی بات، اوپر حکم دیا جا رہا ہے عبادت کا اور ختم کیا جا رہا ہے اس آیت کو کس چیز سے؟ تتقون سے. سٹارٹ عبادت اور پھر بیچ میں تو بتائیں ساری باتیں اللہ نے، اور اینڈ میں کیا کہا؟ تتقون. اللہ اکبر. کہ جب تم میری عبادت کرنے کھڑو تو ایک چیز کا خیال رکھنا، جس عبادت میں تمہیں حکم دے رہا ہوں وہ عبادت ہوگی تمہاری، اس کے بغیر عبادت نہیں ہوگی. کون سی؟ تتقون. جس عبادت کے اندر تمہارے گناہ نہیں ہوں گے، پرہیزگاری ہوگی. یاد رکھیں جس عبادت میں گناہ نہیں ہوں گے. یہ نہیں کہ نمازی پڑھ رہے ہیں گالی بھی نکال رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں باہر جا کے لوگوں کے مال بھی گا رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں اور داڑھی میں کٹا رہے ہیں، ساتھ ساتھ گناہ. یہ عبادت نہیں ہوگی. عبادت ہمیں تمہیں اس لیے دی ہے، ہماری عبادت وہ عبادت ہوگی جس میں گناہ شامل نہیں ہوں گے. جیسے رمضان آتا ہے، بس ہم سمجھتے ہیں رمضان ہم سب پکے ہو گئے. نہیں، رمضان بھی وہی رمضان ہے جس میں آپ کو تقویٰ و گناہ نہیں ہوں گے، فارغ نہیں ہوں گے. بجی نمازی ہے جناب، نماز پڑھتا ہے، بڑا نیک آدمی فلاں. بھائی یہ نہیں، اللہ کہتا ہے میں تو اس لیے دی لعلکم تتقون. عبادت کو میں نے اس لیے، وہ عبادت اس لیے میں تمہیں دی، عبادت وہ عبادت ہوگی میں اس کو سمجھوں گا، وہ سجدہ قبول کروں گا، وہ تیری رکوع وہ رکوع قبول کروں گا، تیرے حج کی طواف وہ قبول کروں گا جس میں گناہ نہ ہو. عبادت کرے میری تو عبادت میں خاص خیال رکھنا کہ اس میں پرہیزگاری ہونا چاہیے. اگر پرہیزگاری کے ساتھ میری عبادت کرے گا تو وہ عبادت نہیں ہے. سبحان اللہ. یہاں کیا مطلب؟
مجھے ایسی عبادت چاہیے جس میں گناہ شامل نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ عبادت کیسے ملے گی بھائی جس میں گناہ شامل نہ ہو؟ کتنی پیارے قرآن نے آپ کو دعوت دی ہے کہ ایسی عبادت جس میں گناہ نہ ہو تمہارے، خالص عبادت، اس کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ تزکیہ کرنا پڑے گا. تزکیہ اور تصفیہ کریں اپنے قلب کا. بولے سبحان اللہ. پھر بولے اونچا بولے. آیا نا تصفیہ تزکیہ؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. بہت اہم آیتیں ہیں. تمام تعارف کرانے کے بعد اتنی آیتیں جو ہم نے پڑھی ہیں، تقریباً 20 آیت میں اللہ تعالیٰ نے 20 صورتوں میں 20 آیات میں اللہ تعالیٰ نے پورا تعارف کرایا اپنے اسلام کا، دین کا، لوگوں کا. تم یہ ہو، تم یہ ہو، نشانی دی ہیں تاکہ ہم کو پہچانے. پھر اس کے بعد عبادت کی بات کی ہے. پھر عبادت کی بات کرنے کے بعد اس عبادت کا نچوڑ نکالا ہے کہ اللہ تمہیں توفیق دے، تم توبہ کر چکے ہو، کافر سے مسلمان ہو گئے ہو، مسلمان نے استقامت اختیار کر لی ہے، منافق بھی ہو، کامل مومن ہو گیا ہے. تو اس کے بعد جب تم عبادت کرو گے تو ایک شرط اس کی پھر بھی یہ ہوگی کہ اس عبادت کے ساتھ تمہارے گناہ نہیں ہو. یعنی کیا کہ پھر تمہیں اس کے ساتھ کیا کرنا پڑے گا؟ جب تم کافر سے مومن ہو گئے، ایمان والے نے استقامت لے لیا، منافق جو ہے ایمان والا ہو گیا، تو اس کے بعد اس کو جو دوسرا کام کرنا پڑے گا وہ تزکیہ اور تصفیہ کا کرنا پڑے گا، تاکہ تمہاری عبادت ایسی ہو جائے جس میں گناہ نہ ہو. کیونکہ عبادت کا سٹینڈرڈ جو بتایا اللہ پاک نے، حدیث احسان پڑھ لیں، وہ کون سا سٹینڈرڈ ہے؟ کہ وہ عبادت میں سٹینڈرڈ بتایا کہ تمہاری عبادت ایسی ہو جس میں گناہ نہ ہو. وہ کون سی عبادت ہے؟ اس کا بتایا، معیار بتایا. وہ کون سی عبادت ایسی ہوگی جس میں گناہ نہیں ہوں گے؟ وہ عبادت ایسی ہوگی کہ جب تو نماز پڑھے یا جو بھی میری عبادت کرے تو وہ ایسا ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر اتنا ضرورت ہو. سبحان اللہ. یعنی پہلی کنڈیشن کیا ہے کہ جیسا تم عبادت کرے تو ایسا ہے کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہ پہلی پوزیشن ہے. ایسی کر عبادت نماز کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ کو دیکھ کے تو نماز پڑھ رہا ہے، تیرے سامنے اللہ ہے. منہ میرے کعبہ شریف کی طرف ہم جو کہتے ہیں نا، تو کعبہ گیا بلکہ کعبہ والا آ جائے تیرے سامنے. سبحان اللہ. یعنی تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. تیری عبادت کا سٹینڈرڈ اللہ تعالیٰ ہی بتاتا ہے کہ عبادت تیری ایسی ہونی چاہیے. اگر تو یہ نہیں کہ تو یہ نہ ہو کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ پوزیشن نہ ہو، تو سیکنڈ تو ڈیفینیٹ چاہیے کہ اتنا اس سٹینڈرڈ پر تیری عبادت آ جائے کہ تجھے پورا یقین ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اگر تو ابھی تک اس مقام پہ نہیں پہنچا، مقام تو یہ چاہیے تیرا. یہ کس چیز سے ملے گا مقام؟ کہ جب تو نماز پڑھے، عبادت کرتا یہ مقام ہو کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہ مقام تصفیہ قلب اور تزکیہ سے ملے گا. جب صفائی کر کے دل کی مٹی کو جھاڑتے رہیں گے، ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر کے ساتھ دل کو صاف اور شفاف کرتے چلے جائیں گے، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر، جو سب کو اللہ نے کہا ہے کن مع الصادقین، اس لیے کہا ہے کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر اپنی دل کی صفائی مراقبات سے، ذکر سے، لطائف پر ذکر سے، ان مقامات سے جو نقشبندی شیخ کراتے ہیں، تو تصفیہ اور تصفیہ کر رہے، تزکیہ کر رہے ساتھ ساتھ. تو تیری عبادت کا رنگ پھر یہ ہوگا کہ یہاں تک پہنچنا شروع ہو جائے گی. جتنا تیرا دل صاف ہوگا، تصفیہ اور تزکیہ ہوگا تیرا، تو تیری عبادت جہاں تک پہنچے گی کہ یہ مقام آ جائے گا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. تبھی تو کہا ہے نبی پاک یہ مقام ہوتا ہے کن کا؟ جن کے لیے خانہ کعبہ آ جاتا ہے، جن کی عبادت شریعت اور سنت کے ترازو پہ تولی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہم کفر سے مسلمان بھی ہو گئے، ایمان کے بعد ہم استقامت پر عزم بھی ہو گئے، منافق سے ہم کامل مومن بھی ہوں گے، لیکن پھر بھی ہمیں اس عبادت کو لانے کی کس چیز کی پڑے گی؟ نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا کہ ہم تصفیہ اور تزکیہ کریں کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ کر، کسی کامل شیخ کے پاس بیٹھ کر. تو جب دل صاف ہوتا چلا جائے گا، ہمارا نفس صاف ہوتا چلے گا، پاک ہوتا چلا جائے گا، تو پھر یہ مقام خود بخود عبادت میں آ جاتا ہے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. تو مجھے بتائیں بھائی، جب یہ مقام آ جائے گا تو پھر گناہ ہوں گے؟ بولے سبحان اللہ. پھر کیا ہوگا؟ نماز ہی نماز ہوگی اور تقوی ہوگا، پرہیزگاری والی آپ کی عبادت ہوگی. ساری عبادت پرہیزگار والی بن جائے گی آپ کی. الحمدللہ نماز بھی وہ ہو جائے گی آپ پہ. جو بھی عبادت اللہ کی آپ کریں گے تو یہ کیفیت آپ کی ہوگی جیسے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. جب اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ کیفیت ہو جائے گی تو پھر آپ جھوٹ بولیں گے، آنکھوں کو زنا کریں گے، کسی کو گالی دیں گے، کسی کا برا سوچیں گے، مال کھائیں گے؟ کبھی بھی نہیں. سب برائیاں خود ہی ختم ہو جاتی ہیں.
یہ ساری برائیوں کا وجود عبادت کے ساتھ کیوں ہے کہ نمازی پڑھیں یہ کام بھی کرتے ہیں، نمازی پڑھیں گانے بجانے بھی سن رہے ہیں، گھر میں سب کچھ ہے، کہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے تزکیہ نہیں کیا، اپنے دل کو صاف نہیں کرتے، تصفیہ نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے. بات سمجھ آئے بھائیو؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیسا دین سمجھایا اگلی آیت میں، سارا کچھ سمجھا دیا، کتنی پیارے طریقے سے اللہ نے سارا بتا دیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، اے لوگو میری بندگی اختیار کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. سبحان اللہ. یہ ہے بھائی مطلب اس کا کیا. تو اللہ پاک سے دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کے مطابق جو آیت پڑھائیں، ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ آج ہم سمجھیں اس عبادات سے. تو مین چیز یہ ہے کہ جو ہماری حالت قرآن نے پچھلی صورتوں میں آیات میں بتائی، تو ان سے ہم تبدیل کر اپنے آپ کو، بجائے اس کے اکڑیں ہم کہاں ہیں جی، ہم یہ ہو گئے جی، ہم دنیا، ساری دنیا کافی ہو گئی، ساری دنیا میں بکواس بند کریں اور اپنے آپ کو تبدیل کریں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے توبہ کر لیں، اور اس کے بعد یہ توبہ کر لیں تو پھر میری عبادت کریں، تزکیہ تصفیہ کریں، کیونکہ میں وہ خالص عبادت چاہتا ہوں نا. پھر تزکیہ تصفیہ کریں، کسی اللہ والے سے بات کریں، ملیں، ملاقات کریں، ان سے اپنے آپ کی صفائی کرائیں، صفائی کر کے پھر وہ درجہ عبادت کا آپ حاصل کریں جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، نہیں تو اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو پھر گارنٹیڈ ہو جاتی ہے کہ آپ کی پھر عبادت بن جائے گی، ظاہر اس میں گناہ ہی نہیں ہوں گے، پرہیزگاری ہوگی، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے لعلکم تتقون. یہی میں چاہتا ہوں کہ تم میری عبادت سے متقی بن جائے اور پرہیزگار بن جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین شفیع المسلمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النور ذات صالح في جسماته اسم صفاته وعليه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا عدد ما في الصلاة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبتنا الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں کامل سچا ایمان نصیب فرما. یا اللہ نفاق سے، کفر سے، شرک سے میرے مولا ہمارے ایمان کو محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ تزکیہ تصفیہ کے ذریعے سے ہماری عبادات کے درجات بلند فرما. یا اللہ ہمارے ایمان کے ساتھ اخلاص نصیب فرما. ایمان کے ساتھ میرے مولا ہمیں اخلاص نصیب فرما. یا اللہ ہمیں تزکیہ اور تصفیہ کی وہ منزل نصیب فرما، وہ درجات نصیب فرما کہ وہ مقام ہمیں مل جائیں کہ جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ورنہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یا اللہ یہ احساس، یہ لطف ہمارے اندر پیدا فرما دے میرے مولا. یا اللہ ہماری عبادت کو خالص فرما دے. یا اللہ تو پناہ مانگتے ہیں تو سے شیطان کی شر سے، نفس کے شر سے، دشمنوں کے حسد سے، جادوگروں کے جادو سے. یا اللہ بد نظروں بد نظری سے. یا اللہ مصیبتوں سے، حالات کی خرابی سے. یا اللہ صحت اور عافیت کے تغیر سے. یا میرے مولا اچانک، یا اللہ اچانک مصیبتوں پریشانیوں میں گرفتار ہونے سے. یا اللہ تیری ناراضگیوں سے. یا اللہ تیری ناراضگیوں سے، تیری اچانک پکڑ سے میرے مولا ان سب سے پناہ مانگتے ہیں میرے مولا تیری. یا اللہ تو اپنے بارگاہ میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہماری بیماروں کو شفا نصیب فرما. یا اللہ ہماری بیماروں کو شفا نصیب فرما.
یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، یا اللہ شفا کے راستے کھول دے میرے مولا، شفا کے ہم پہ راستے کھول دے یا اللہ، جو اسباب ہیں شفا کے لیے میرے مولا وہ صحیح اسباب ہمیں مہیا فرما دے یا اللہ، شفا کے جو اسباب ہیں میرے مولا صحیح اسباب ہمیں نصیب فرما دے، جس کے ذریعے سے میرے مولا ہم شفا حاصل کر سکیں۔ اے میرے مولا ہمارے یقینوں کو اپنے آپ پہ پختہ فرما دے یا میرے مولا ہمارے دین کو خالص فرما دے یا میرے مولا ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما دے یا اللہ، میرے شیخ حضرت علی مرتضیٰ کے درجات کو بہت بلند فرما، بہت بلند فرما میرے مولا یا اللہ، مقام خاص سے نواز دے میرے مولا یا اللہ، معرفت کا اونچا مقام اس کو نصیب فرما یا اللہ، اس کو فیض کو جاری فرما یا اللہ، اس کی خانقاہ کو آباد و شاد فرما یا اللہ، اس کی اولادوں سے فیض پلانے والے میرے مولا بندے پیدا فرما یا اللہ، ان کی اولادوں سے میرے مولا فوج پھیلانے والے ان کی اولادیں عطا فرما، بندے عطا فرما یا رحیم یا کریم، فضل پر سے